نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. تو ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا کہ یہ سورت جو ہے اس کو بعض علماء سورت الادب بھی کہتے ہیں، یعنی یہ سورت ہمیں مینر سکھاتی ہے. دیکھیں قرآن نے ہمیں جہاں عبادات سکھائیں، جہاں پہ قیامت، آخرت اور ایسی باتوں کا ذکر ہمیں بتایا، ہمیں خوف خدا دلایا، ہمیں جنت جہنم کی باتیں بتائیں، ہمیں اور بہت ساری چیزیں سکھائیں، وہاں پہ ادب بھی اللہ نے سکھایا ہمیں. یعنی وہ ادب جو شاید ماں باپ بھی نہیں سکھاتے ہیں، یا شاید کوئی اسکول نہیں سکھاتا ہے، وہ ادب کون سکھا رہا ہے؟ رب العالمین. اور یہ وہ ادب ہے جو یعنی آپ جس کو کہیں کہ اس سے زیادہ پرفیکٹ ادب کوئی بتا ہی نہیں سکتا. اگر اس سے اپوزٹ آپ کو کوئی بات بتائے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، ارے یہ سب ایسی کہنے کی باتیں ہیں، ایسی بات ہے ہی نہیں. مثال کے طور پہ مثلا انما المؤمنون اخوۃ، بے شک مومن بھائی ہیں. اب کوئی آپ کو کہے کہ نہیں یہ تو بات کہنے کی باتیں ہیں، بس ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا، یہ نہیں. لیکن جو اللہ نے بات فرما دی وہی سچی ہے. اس لیے ہم ادب لوگوں سے نہ سیکھیں کہ کوئی دل جلا ہوتا ہے، کسی کو کسی سے تکلیف پہنچی ہوتی ہے، کسی کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ ہوا ہوتا ہے زندگی میں کہ اس کا بھروسہ انسانیت سے اٹھ جاتا ہے، مسلمانوں سے اٹھ جاتا ہے، کہتے ہیں یہ سب فراڈ ہے، یہ سب یہ ہے وہ ہے. تو اس میں بھی ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم قرآن کو اگر دیکھیں تو ہمیں کیا ادب اپنانا ہے. وہ جو قرآن نے ہمیں بتایا نا وہ ادب ہے جو صحیح ہے، کہ لوگوں سے نہیں ہم نے سیکھنا. اب ہم نے پہلے کیا پڑھا؟ ہم نے مینر سیکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہمارا کیسا بیہیویئر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اس کے اندر ہم دیکھیں جو پہلی ہم نے آیت پڑھی، آج جائیں ذرا پیچھے پہلی آیت کے اوپر، تو ہم نے دیکھا کہ کیا ہمیں کرنا ہے جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ان کی کوئی بات آتی ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے. لا تقدموا. اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ اور رسول کی بات ایک ہی آیت میں آئی اور برابری کے ساتھ آئی. اس کا مطلب کیا ہے؟ کسی نے سوال کیا کہ آپ نے کہا کہ اللہ اور رسول برابر یہاں پہ آئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ذات میں برابر ہو گئے. دیکھیں جو چیز بھی آپ سمجھے، یاد رکھیے، اس کو کانٹیکسٹ کے اندر رکھ کے سمجھے. ایک بات کو اندر سے لے کے کہ 30 سیکنڈ 20 سیکنڈ کی بات آپ نے اس میں سے اچکی اور اس کو لے جا کے سوچا کہ یہ بس بات کی، دیکھو یہ برابر ہو گئے. مجھے بھی آ کے کوئی اگر کہے گا کہ کسی نے ہمیں کہا ہے کہ وہ دونوں برابر ہیں تو میں بھی پریشان ہو جاؤں گی کہ یہ کیا بات ہے. لیکن جب آپ کانٹیکسٹ میں دیکھیں گے کہ یہ بات ہو کیا رہی ہے تب پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اس کے اندر. یہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کو برابر کرنا مطلب کیا ہے؟ یعنی اطاعت میں وہ برابر ہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ کی اطاعت تو کریں گے، رسول کی نہیں کریں گے. اللہ کی بات تو مانیں گے جو کہ قرآن ہے، لیکن رسول کی بات جو حدیث ہے وہ نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے، اللہ کی اطاعت تو ضروری ہے اور اللہ پہ ایمان ضروری ہے، رسول پہ ایمان لائیں یا نہ لائیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں، ان معاملات میں دونوں برابر ہیں. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ کیا ہے؟ اس نے کیا کیا؟ اللہ کی اطاعت کی. تو کون برابر ہوگا؟ یعنی اللہ کی اطاعت جو کرنا چاہتا ہے وہ رسول کی اطاعت کر لیں، اور رسول کی اطاعت برابر ہے کس کے؟ اللہ کی اطاعت کے. اس میں برابری ہے. اگر ہم 26ویں پارے پہ بھی پہنچ کر اور یہ نہیں سمجھتے کہ کانٹیکسٹ کیا اور ہم اس کے اندر بات کریں، تو مجھے نہیں سمجھ آئی کہ ابھی تک ہم نے کیا پڑھا. 26 پارے ہو گئے، ہمیں کانٹیکسٹ میں بات کرنا نہیں آیا کہ ہم کیا بات ہو رہی ہے، اور ہم آؤٹ آف کانٹیکسٹ کہ دیکھ اللہ رسول کو انہوں نے برابر کر دیا. یہ تو بات ہی نہیں. یہ تو کوئی جاہل بھی جانتا ہے کہ اللہ اور رسول برابر کیسے ہو سکتے ہیں.
اور بے شمار دفعہ میں نے آپ کو یہ بات بتائی ہے کہ بندہ جتنا بھی اونچا ہو جائے، معراج پہ بھی پہنچ جائے تو وہ بندہ ہی رہتا ہے. یاد رکھیے، وہ بندہ ہی رہتا ہے. اور اللہ تعالی وہ رب بھی ہے، چاہے وہ آسمان دنیا پہ کیوں نہ نزول فرما لے، وہ رب ہی رہے گا. بندہ رب کے برابر کبھی نہیں ہو سکتا، چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو. تو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ کانٹیکسٹ کیا ہے، کس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے، پوری آیت کیا ہے، اس کے اندر رکھ کے بات کو سمجھیں، نہ کہ اچک کے بات کو اور اس کے بعد وہ سوچیں کہ انہوں نے تو یہ کہہ دیا کہ برابر ہو گئے. بے شمار جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ کا کلام ہے، کسی اور انسان کی بات نہیں ہے، بے شمار جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اور رسول کی بات کو فرمایا کہ اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت ساتھ ساتھ آئی ہیں، برابر آئی ہیں. اس میں کوئی وہ نہیں کہی گئی جو اللہ کی اطاعت کر لے تو کافی ہے، رسول کی اطاعت سیکنڈری ہے، سیکنڈری نہیں کرا. یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، ٹھیک ہے. اور ہمیشہ جب بھی آپ جا کے آگے بتائیں، ضرور بتایا کریں، لیکن جب بھی آپ یہ کام کریں تو خدا را جو بات کریں مکمل کریں، آؤٹ آف کانٹیکسٹ کبھی نہ کریں کہ کہیں سے لے لی، کہیں سے لے لی، تھوڑا سا ادھر سے لے لیا، تھوڑا سا ادھر سے بات بنا کے اور پھر دیکھ کے فلاں نے تو یہ بتایا. یہ ایک خیانت ہے. امانت یہ ہے کہ بات پوری پہنچائی جائے. پھر ٹھیک ہے، امید ہے یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. پھر اس کے بعد ہمیں بتایا گیا کہ کس طرح سے جب ہمارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو ہم تحقیق کر لیں اور اس کے بعد بات کو پھر اس کے بعد اس کے اوپر یقین کریں یا اس کے اوپر کوئی ریاکشن شو کریں. اور یہ آج کے حالات میں کتنی زیادہ فٹ ہوتی ہے، یہ ہم نے بات کو دیکھا تھا. اس کے بعد ہم نے بہت خوبصورت ایک دعا بھی دیکھی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ، کیسے اللہ تعالیٰ ایمان کو کے ذریعے زینت دے دیتا ہے، ایمان کو بیوٹیفائی ایمان کرتا ہے آپ کے دل کو، اور کیسے اللہ تعالیٰ نفرت دے دے ہمیں کفر سے، فسوق اور عصیان سے. اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ جب دو فریق لڑ پڑے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، تماشا نہیں دیکھنا چاہیے، چلو اچھا ہے اب یہ ان کی لڑائی ہوئی اور اب میں بیچ میں آ جاؤں، نہیں. پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں دونوں کے درمیان صلح کرا دینی چاہیے، اور اس میں ہمیں مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، ہمیں مظلوم کا ساتھ دینا چاہیے. اور اس کو جب صلح کراتے وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، تو ہم عدل کے ساتھ صلح کرائیں. یعنی جس وقت ہم صلح کرائیں تو انصاف کے ساتھ کرائیں. جب صلح ایسے ہی کرا دی جاتی ہے نا بغیر انصاف کے کہ بس صلح ہو جائے اور انصاف کہیں نہیں ہے، تو وہ صلح زیادہ دیر قائم نہیں رہتی. اس لیے انصاف کریں، اور انصاف کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں اللہ ہم سے محبت کرے تو ہمیں بھی انصاف کرنے والا بننا ہے. اور اس کے اندر یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ جب ہم یہاں پہ تو ایک ہائر لیول پہ بھی بات ہو رہی ہے، فقاتل، یعنی یہ تو گورنمنٹ لیول پہ بات ہوگی نا کہ لڑیں پھر ان لوگوں کے ساتھ جو کہ پھر ناانصافی کرنے والے، ظلم کرنے والے ہیں. لیکن ہم اپنی انڈیویجول اسکیل پہ اگر دیکھیں، گھروں میں بعض دفعہ جھگڑے ہو جاتے ہیں. ایک طرف ہمارا اپنے قریبی کوئی رشتہ دار ہو سکتا ہے، دوسری طرف ہماری کوئی باہر کا، مثلا بھائی اور بھابھی کے درمیان ہو گئی، بہن بہنوئی کے درمیان ہو گئی، ماں اور آپ کی ایک طرف ماں ہے اور ایک طرف آپ کی بھابھی ہیں، ان کے درمیان ہو گئی. تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ ایک طرف میری بیسٹ فرینڈ ہے اور دوسری طرف کوئی اور اس کی جاننے والی ہے، تو کیا کریں گے؟ عدل، عدل اور عدل. اللہ تعالیٰ نے میزان اسی لیے بنائی ہے کہ عدل قائم ہو. تو یہ ہمیں بہت بڑا لیسن اس سے ملتا ہے، عدل کا. اور پھر بتایا گیا کہ اگر دو لوگوں میں مومن جو ہے نا آپس میں بھائی بھائی ہیں، دوبارہ کہا گیا کہ اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو. اب یہاں پر خطاب ایمان والوں کو ہو رہا ہے چوتھی دفعہ، دیکھیے ہم پہلے 3 دفعہ پڑھ چکے ہیں. تو میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ جب ایمان والے کہہ کر پکارا جائے تو ہمیں متوجہ ہو جانا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے بات فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور جب اللہ بلائے، ماں بچے کو بلائے
اور بچہ توجہ نہ کرے تو کتنا غصہ آتا ہے. اور اللہ تعالیٰ پکار رہا ہے ایمان والو، وہ لوگ جو کہتے ہو ہم ایمان لے کر آئے، سنو. تو ہمیں فوراً الرٹ ہو جانا چاہیے کہ ہمیں کوئی بات کہی جا رہی ہے. اب یہ جو آگے بات آ رہی ہے یہ اس وقت کی بات ہے جس وقت مومن آپس میں ایک مجلس میں ہوں گے، یعنی آمنے سامنے ہیں یا ایک گیدرنگ میں اکٹھے ہیں. اس وقت ان کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے. 3 کاموں سے یہاں پہ منع کیا گیا. یہ ایتھکس ہیں، یہ بیسک ایتھکس ہیں، اور یہ ایتھکس بھی اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں سکھائے ہیں کہ مومن کے ساتھ جب ایک مجلس میں ہوں تو پھر وہ کن چیزوں سے پرہیز کریں، کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں یاد رکھیے یہی وہ ہیں جن سے آگے جا کے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں. تو پہلے بتا دیا گیا لڑائی ہو گئی ہے تو صلح کرا دو، لیکن آئندہ کے لیے دیکھو ان چیزوں سے دور رہنا، کیونکہ یہی وہ چیزیں ہیں جن سے ماحول خراب ہوتے ہیں، دلوں میں رنجشیں ہوتی ہیں اور لوگ پھر لڑائی جھگڑے اور فساد کرتے ہیں، آپس میں ان کے فساد ہوتا ہے. یہاں پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر، نہ تمسخر اڑائے، نہ مذاق اڑائے. اب یہاں پہ یہ جو تمسخر ہے نا لفظ، اس کو سمجھنے کی سب سے پہلے تو ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ کوئی عام مذاق اڑانا نہیں ہے، بلکہ ایسا مذاق کرنا کہ کسی کو اپنے سے کم تر جانتے ہوئے، کہ دوسرا جیسے کہ میرے جتنا میرے برابر کا نہیں ہے، یعنی اس کو حقیر کرتے ہوئے ایسے اس کا مذاق اڑانا کہ اب آپ دیکھ لیں، ایک سوچیں گیدرنگ ہے، ظاہر ہے اس کے اندر یہ کام ہو رہا ہے کہ دوسرے کو اپنی بے عزتی محسوس ہو. اب وہ انٹر ہوا ہے، اس کے ایسی کوئی بات کر دینا کہ سب ہنسنے شروع ہو گئے، اب یا ایسی کوئی بات کر دینا کہ جس سے اس کی عزت جاتی رہے. تو یہ صرف مذاق اڑانے سے، اس کو کہتے ہیں تمسخر. سب کے سامنے اس کو پوائنٹ آؤٹ کر کے کچھ بات کہہ دینا. اچھا، اس کو ہم اپنی جو زبان ہے نا اس میں ایک لفظ ہم کہتے ہیں، شاید اس سے آپ کو اکثر آپ میں سے لوگوں کو یہ بات سمجھ آ جائے گی، جس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں ریکارڈ لگانا. آج اس کا بڑا ریکارڈ لگایا. سمجھ آئی اب بات کیسے ہوں کہ ایک کے پیچھے پڑ گئے، اس کو ایسا بے عزت کیا، ایسا اس کے اوپر ہنسے، ایسی اس کے اوپر باتیں کری، ایسا اس کو ذلیل کیا، اس کی عزت کا کباڑ کر دیا. اور وہ آگے سے بیچارہ کچھ کہہ ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ کیا کہے گا، اس لیے کہ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو مذاق ہی کر رہے ہیں نا. تم لوگ مذاق کو بھی مائنڈ کر لیتی ہو، ارے چھوڑو، یہ تو مذاق ہوتا ہے دوستوں میں. یہ جو ہم چیز کہتے ہیں نا وہ آئی ہے. اب اس کے اندر کسی کو کا کسی طرح سے بھی ہو سکتا ہے مذاق، اس کی عقل کو کم سمجھتے ہوئے، اس کے سٹیٹس کو کم سمجھتے ہوئے، اس کی ایتھنیسٹی پہ، اس کی زبان پہ کس طرح سے وہ بولتا ہے، اس کی نسل کے اوپر، اس کے قبیلے کے اوپر. بلکہ ہمارے ہاں تو استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ معاف کرے، یعنی یہ آیتیں تو ایسے لگتا ہے جیسے اب مجھے دوسری کمیونٹیز کا تو نہیں پتا، لیکن جو ہمارے معاشرے ہیں ان میں ایگزیکٹ یہ چیزیں ہوتی ہیں جو قرآن نے ہمیں سکھا دی. کہ یعنی ایسے ایسے محاورے ہیں بعض قوموں کے بارے میں کہ جو اتنے کامن ہیں کہ اس قوم کا جب بھی ذکر کرنا، اس کے کسی بندے کو دیکھ لینا تو اس کی بزدلی کے اوپر بات کرنا، کسی کا کو کنجوسی کے اوپر مشہور کر دینا کہ جاؤ جاؤ تم لوگ تو بڑے کنجوس ہوتے، تم تو ایسے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کو بے عزت کر رہے ہیں. کسی کے آباء و اجداد پہ بات کرنا، ہمارے ہاں بڑا کامن ہے کہنا یہ تو موچی ہوتے ہیں، یہ تو لوہار ہوتے ہیں، یہ تو نائی ہوتے ہیں، یہ تو بھوکے ننگے خاندان کے ہیں، یہ تو بے وقوف لوگ ہوتے ہیں، ڈم ہے. یہ سب باتیں کیا ہیں؟ حقارت کی ہے نا، کہ کسی کو بھی کسی لحاظ سے بھی اپنے سے کم تر سمجھتے ہوئے اس کا مذاق اڑانا. بعض دفعہ علم میں کم تر سمجھتے ہیں کہ ہم تو بہت ہائی فائی ڈگریوں والے بڑے عقل مند لوگ ہیں اور یہ کیسے بے وقوف ہیں. بعض دفعہ نیکی میں کم سمجھتے ہیں کہ بڑی یہ کیا چیز ہے اور ہم تو بڑے نیک ہیں. اللہ اکبر.
تو کسی لحاظ سے بھی ایسا مذاق اڑانا جس سے دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کیا جانا ہو. بعض لوگ کہتے ہیں ہم تو ہر ایک سے ملنا جلنا پسند نہیں کرتے. یہ الگ بات ہے، دیکھیں آپ کی طبیعت کسی سے نہیں ملتی، آپ ظاہر ہے ہر ایک سے ملا بھی نہیں جا سکتا، لیکن وہ اس سینس میں نہیں کہتے، وہ اس سینس میں کہتے ہیں کہ ہمارے قابل ہر کوئی نہیں ہے یہ ہمارے سے ملے اور ہم اس سے ملے. یعنی ہم تو بہت مالدار اور ایسے لوگ ہیں، ہم ہر ایک سے ملنا پسند نہیں کرتے ہیں، یہ بھی بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے. یہاں پہ قوم سے مراد ہے مرد، یعنی کوئی مرد بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، ان کی توہین کے لیے کسی کے عیب کو ایسے ذکر کر کے کہ لوگ ہنسنے لگیں. اور ہمارے لیے کیا ہے تو کیا ہو گیا، تھوڑا سا لائٹ موڈ ہونا چاہیے نا، کوئی بات نہیں، تھوڑا سا ہم دوستوں کے اندر تو ایسے ہنسی مذاق ہوتے ہی رہتے ہیں، اس کی نقل اتار کے بھی ہو سکتا ہے یہ کہ ایسے کسی کی نقل اتاری جائے، اس طرح بہت دفعہ ہوتا ہے. اللہ اکبر، استغفر اللہ. تو مردوں کو کہا گیا مرد ایسے نہ کریں کہ تمسخر اڑائیں. کیوں؟ اس لیے آسا ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ وہ ہوں ان سے بہتر. تمہیں کیا پتا جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو. ہم سوچتے ہیں ہم سے کیسے بہتر ہو سکتا ہے، یہ تو دیکھو وہ فلاں بستی میں رہتا ہے، یہ تو فلاں جگہ پہ ہے، یہ ایک پہنتا کیا مجھ سے بہتر ہو سکتا ہے. یہ یاد رکھیں تمسخر تبھی اڑایا جاتا ہے جب کوئی سمجھتا ہے کہ میں زیادہ اونچی چیزوں بڑی چیزوں. اگر کسی کے اندر تکبر نہیں ہے نا تو وہ کبھی بھی نہیں کسی کا مذاق ایسے اڑا سکتا. تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر اپنی بڑائی کا احساس ہوتا ہے، تبھی وہ دوسرے کو نیچا کر کے اس کو ایسے دیکھتا ہے. آپ دیکھ لیں جب ہمارے ہاں بہت کامن ہے، جب ہم گزرتے ہیں کسی ایسی بستی سے جہاں سے ہم اپنی بڑی سی گاڑی میں جا رہے ہیں تو کہتے ہیں ہاں یہ گندے گندے لوگ، کبھی کہتے ہیں یہ غریب سے لوگ یہاں رہتے ہیں. یہ بھی ہمارے ہاں ہمارے مال میں یہ بھی آ جاتے ہیں، ہمارے آفس میں ایسے میلے کچھ ایسے لوگ بھرے پڑے ہیں، ہمارے ہسپتالوں میں یہ بھی ہیں. اب چاہے کچھ اور نہیں کہا مگر یہ کس سوچ کی عکاسی ہے بتائیے، یہ کیا ریفلیکٹ کر رہی ہیں یہ باتیں کہ میرے اندر تکبر ہے، میں دوسرے کو گھٹیا دیکھتی ہوں، نیچا دیکھتی ہوں. اللہ اکبر. بعض لوگ اتنے آرام سے کہہ دیتے ہیں وہاں تو غریب غریب سے لوگ ہوتے ہیں. اللہ اکبر، ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ایسے لگتا ہے کہ یعنی ایک بات کرنے کا ایک ویسے کسی کو انفارمیشن کے لیے بتانا ہو کہ ہاں ہم وہاں جاتے ہیں، وہاں پہ چیریٹی ورک کرتے ہیں، وہاں پہ بہت سارے غرباء ہیں، یہ ہیں، ہمیں غریب کی مدد کرنی چاہیے، وہ ایک الگ بات ہوتی. لیکن اس طرح سے کہنا وہاں تو غریب غریب لوگ ہوتے ہیں، گندے گندے لوگ ہوتے ہیں، اوف میں تو ان کے پاس نہیں آ سکتی، اوف یہ ایسے ہوتے، یہ کیا ہے؟ کیا اسلام نے ہمیں یہی سکھایا؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی کیا یہی تھا؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں اور آپ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں پاتے بتائیں؟ بہت پوش علاقے میں، محلوں میں رہتے ہوئے، یا اس گھر میں جس میں مہینوں چولہا نہیں جلتا تھا. آپ کے یہاں تو ایک غریب انسان کے ہاں بھی روزانہ چولہا تو جل جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کس کیٹیگری میں لاتے یہ بتائیں؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے کیا پسند فرمایا؟ جب پوچھا گیا قیامت کے دن ہم آپ کو کہاں تلاش کریں، فرمایا میری امت کے مسکینوں کے ساتھ. آپ نے تو ہمیں یہ سکھایا، آپ نے تو ہمیں سکھایا مسلمان بھائی بھائی ہیں، ایک جسم کی مانند ہیں. ہم تو کسی کو اپنے برابر بھی نہیں سمجھتے. بھائی بھائی ہونا تو بہت بڑی بات ہے. اللہ اکبر. یہ ہماری مینٹیلٹی ہے آج، اور اسی کو بدلنا ہے اس قرآن کی روشنی میں. کسی کا علم کم ہو جانا ہمیں یہ اجازت نہیں دیتا کہ ہم اس کی تحقیر کریں. کسی کی بول چال ایک خاص قسم کی، ایک خاص سٹائل کی، ایک ڈیفرنٹ طرح سے کوئی بولتا ہے، یہ ہمیں رائٹ نہیں دے دیتا کہ ہم اس کو اوپر باتیں کریں اور ہنسیں. یا کسی کی عقل کم ہے،
کسی کا علم کم ہے، کسی کا اسٹیٹس آپ سے کم ہے، تو یہ نہیں آپ کو رائٹ دیتا. اب دیکھیں ایک واقعہ اس میں آتا ہے. ثابت بن قیس جو تھے وہ اونچا سنتے تھے، جن کی آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بات بتائی تھی کہ وہ مطلب اتنے پریشان ہو گئے کہ میں تو اونچی آواز میں بات کرتا تھا تو یہ کیا. تو وہ اونچا سنتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے قریب بٹھاتے تھے. تو ایک دفعہ وہ کسی وجہ سے لیٹ ہو گئے مجلس میں آنے سے. تو جب آئے تو لوگوں کو ادھر ادھر کر کے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کے بیٹھنا چاہا. راستے میں جب آگے جانا چاہ رہے تھے تو ایک کوئی صحابی تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے جن کا نام ان کو نہیں پتا تھا. تو انہوں نے کہا ہٹو ہٹو اب مجھے آگے جانا. تو انہوں نے ہٹنے سے انکار کر دیا. اب یہ بولے کون ہو تم؟ وہ بولے میں فلاں بن فلاں ہوں. اس زمانے میں ایسے ہی ہوتا تھا نا، باپ کا نام بھی ساتھ بتایا جاتا تھا. تو ان کو برا لگا تھا کہ یہ ہٹے نہیں. تو فرماتے ہیں اچھا تم وہ ہو جس کی ماں فلاں فلاں ہے، جس کی ماں فلاں عورت ہے، وہ اس کے بیٹے ہو تم. اب جو اس زمانے میں فیملیز تھیں وہ ایسے ڈیوائیڈ ہو چکی تھیں کہ بچے مسلمان ہو گئے، ماں باپ نہیں ہوئے، کئی ماں باپ ہو گئے ہیں، کئی بیوی ہو گئی، ہسبینڈ نہیں ہوا. تو ان کے ماں باپ ظاہر ہے مسلمان نہیں تھے اور ان کی ماں کی کوئی زیادہ اچھی شہرت نہیں تھی، ریپوٹیشن کوئی زیادہ اچھی نہیں تھی. جب انہوں نے باپ کا نام بتایا تو ان کو پتا چل گیا کہ اچھا اس کی بیوی تو وہ ہے اور اس کی اچھی شہرت نہیں ہے. تو اس طرح کہنا کیا شو کرتا تھا کہ اچھا فلاں آدمی کے تو بیٹے ہو، لیکن فلاں تمہاری ماں ہے نا، پتا ہے مجھے. اب کہا کچھ نہیں ہے، کوئی بات نہیں کی، مگر اس بات کو کرنے میں ہی یہ اچھا وہ عورت جس کی شہرت ایسی ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو فرمایا، وہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے ارد گرد دیکھو تم کو کیا نظر آ رہا ہے. تو ثابت بن قیس فرماتے ہیں مجھے سفید، کالے، سرخ سب نظر آ رہے ہیں، یعنی ہر کلر کے لوگ ہیں یہاں پہ، ہر بیک گراؤنڈ کے یا ہر طرح کے لوگ ہیں یہاں پہ، ہر قبیلے کے لوگ ہیں. تب آپ نے فرمایا کہ تم میں افضل وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے. یعنی وہیں اس بات کو کرش کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ بات کبھی نہ کرنا، یہ تم نے صرف اتنی سی بھی جو بات کہی ہے یہ بھی درست نہیں ہے. اچھا تم وہ ہو فلاں کی بیٹے فلاں عورت کے. اللہ اکبر. اصل میں کسی کو نا بے عزت کرنے کے، انسلٹ کرنے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں. بعض دفعہ تو ڈائریکٹلی کیا جاتا ہے، بعض دفعہ انڈائریکٹلی ایسے ورڈز استعمال کیے جاتے ہیں، ایسا خاص انداز اپنایا جاتا ہے دوسرے کو ذلیل کرنے کا، حقیر دکھانے کا. اور بعض دفعہ بڑے ہی اچھے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جس کو کہتے ہیں نا ٹھنڈا کر کے مارنا. ایسے خوبصورت الفاظ، مگر اللہ اکبر وہ الفاظ کے تیر ایسے ہوتے ہیں جو دوسرے کو توڑ کے رکھ دیتے ہیں. اللہ اکبر. ہم بھی تو دیکھتے ہیں جب ہمارے بچے آتے ہیں کبھی اور ہم ان کو بلاتے ہیں تو آگے سے وہ جو جواب دیتے ہیں، کبھی وہ کہیں گے جی، کبھی کہیں گے اوکے، کبھی کہیں گے کیا ہے آتا ہوں. اب کیا ہے آتا ہوں ایسا کوئی برے لفظ تو نہیں ہے، مگر جو ٹون تھی اس کے بعد آپ کا جی نہیں کرے گا کہ آپ اگلی بات کریں. تو بعض دفعہ لوگ سلام بھی ایسے کرتے ہیں، سلام ان کو کیا جائے تو ایسے جواب دیتے ہیں جیسے تھپڑ مار رہے ہیں، حالانکہ سلامتی کی دعا دے رہے ہیں، مگر کیا سلامتی ہے اس میں جس میں ٹون ایسی ہے، جس میں چہرے کے جو تاثرات ہیں وہ ایسے ہیں، آنکھوں میں کیا ہے. یہ صورت ایٹیکیٹ سکھاتی ہے، ایٹیکیٹ سکھاتی ہے، بتاتی ہے ہمیں کہ دیکھو جو اللہ نے ایمان کو زینت دے دی نا تمہارے دلوں میں، اس کو ایک جیسے ایمان ایک چراغ کی طرح جو جل رہا ہے تمہارے دلوں میں، اس کی بیوٹی ہے. تو جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ ایسے تھوڑی ہوتے ہیں. ایمان تو انسان کو بیوٹیفل بنا دیتا ہے، اور جس کے دل میں خود ایمان ہوگا اس کو وہ ضرور اچھا لگے گا جس کے دل میں بھی ایمان ہو، جس میں بھی اللہ رسول کی محبت ہے. اگر آپ اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں آپ کو لازمی اس سے محبت ہوگی جو ان سے محبت کرتا ہے، خود بخود ہو جائے گی. اب اگر
میرے دل میں کسی کی محبت ہے تو کیا میں اس کا ویسا مذاق کر سکتی ہوں جو یہاں پہ بتایا گیا تمسخر؟ پھر تو اسے محبت ہوتی ہے، جسے محبت ہوتی ہے اس کا تو ایسے مذاق نہیں کیا جاتا۔ سوچیں کسی کی امی فوت ہو چکی ہوں مگر وہ امی کو کسی سے بڑی محبت تھی، اور کسی امی کی جو دوست ہے اس کو آپ کی امی سے بڑی محبت تھی، تو اب کیا ہے، آپ کو وہ امی کی دوست اتنی پیاری لگتی ہے کہ جب اس کے ساتھ بیٹھتی ہوں امی کی باتیں ہوتی ہیں، یہ میری امی سے بڑی محبت کرتی ہے جیسے میں کرتی ہوں۔ اسی طرح ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے مگر وہ دل ہمیں بڑے پیارے لگتے ہیں جن میں محبوب کی لیے محبت ہے۔ وہ کیسے ہونی چاہیے پھر ان کے ساتھ ہمارے رویے، ان کے ساتھ ہمارے ڈیلنگ، ان کے ساتھ ہمیں کیسا بولنا چاہیے؟ اور اللہ تعالیٰ نے تو فرما دیا ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو، تمہیں کیا پتا؟ ظاہر پہ دیکھ کے کسی کو نہ سمجھے یہ بہتر کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ایسا ہے، یہ بہتر کیسے ہو سکتا ہے، میرے سے بہتر ہوگا، آپ کو کیا پتا؟ خافضۃ رافعہ سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بڑے بڑے اونچے اس دن نیچے ہوں گے، بڑے نیچے اس دن اونچے ہوں گے۔ جن کو آج ہم نیچا سمجھتے ہیں ہمیں نہیں پتا قیامت کے دن وہ کیا مقام پاتے ہیں، ہم نہیں جانتے، اور ہم نہیں جانتے جو آج مشہور ہیں، جن کی آج لوگ نیکی کی باتیں کرتے ہیں، ان کے کیا مقام ہوں گے اس دن۔ ایک حدیث مجھے اتنی پیاری لگتی ہے نا، اللہ اکبر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، کتنے ہی لوگوں کے بال بکھرے ہوئے ہیں، غبار آلود ہوتے ہیں، ان کے پاس 2 چادریں ہوتی ہیں اور ان کو کوئی پناہ نہیں دیتا۔ اور ایک اور جگہ سملر ہے کہ کوئی ان کو، وہ کہیں نہ موجود ہوں تو کوئی ان کے بارے میں بات نہیں کرتا، پوچھتا ہی نہیں کوئی کہ جی فلانی آیا، وہ اتنا ان امپورٹنٹ ہے لوگوں کے لیے، کوئی ان کی اہمیت نہیں ہے، کوئی کہیں رشتہ ڈالتے ہیں کوئی رشتہ نہیں دیتا، کوئی دعوت پہ نہیں ان کو بلاتا، لیکن وہ اللہ کو اتنے محبوب ہیں کہ اگر وہ قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے، اللہ کو وہ اتنے پیارے ہیں۔ تو ہم کیا لوگوں کے حال یہ دیکھ کے ڈٹرمن کریں گے کہ کیا ہے اس کے اندر، کیسا ہے یہ اللہ کی نظر میں؟ آپ یہ سوچیں کہ جب اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے بعد ہجرت کر کے مدینہ آئے تو وہ انصار کی جس بھی مجلس میں جاتے تھے لوگ کہتے تھے یہ ابو جہل کا بیٹا ہے۔ اب دیکھیں کہاں کچھ نہیں ہے، کوئی مزاق، ابو جہل کا بیٹا ہے۔ اب ہم کئی دفعہ ایسے کہہ دیتے ہیں نا آنکھوں کے ایسے اشارے سے، فلاں کا بیٹا ہے۔ تب اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ مجھے لوگ اس طرح کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا صحابہ سے مردوں کو برا کہہ کے زندوں کو اذیت نہ پہنچاؤ، لیکن یہ ایسی باتیں نہ کرو۔ حالانکہ ابو جہل کون نہیں تھا، کیسا نہیں تھا، سب کو پتا ہے کیا کیا اس نے نہیں کیا تھا، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اس کو برا نہ کہو، اس کو برا کہہ کے زندوں کو کیوں اذیت دیتے ہو؟ تو کسی کو بھی برا کہہ کے، یعنی دوسرے کو اب آپ شرمندہ سے کر رہے ہیں، دوسرا تو فیل کرے گا نا۔ ایک دفعہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ دیا تھا حضرت صفیہ کے بارے میں کہ وہ چھوٹے قد کی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ایسی بات کہہ دی ہے کہ سمندر میں ڈالیں تو وہ کڑوا ہو جائے، ایسی بات کہہ دی۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔